السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے انشاءاللہ۔ توضیح المسائل ہے اور سبق نمبر 32 ہے۔ شروع کرتے ہیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين آمين يا رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ سبق نمبر 32 ہے، نجاست کھانے والے حیوان کا استبرا۔ ایسا حلال گوشت حیوان کا پیشاب پخانا جس کو انسان کے پخانا کھانے کی اس طرح عادت ہو گئی ہو کہ عرفاً صرف اس کی غذا شمار و نجس ہے اور اس کا گوشت اور دودھ بھی حرام ہے۔ اگر اسے پاک کرنا چاہتے ہیں تو اس کا استبرا کریں، یعنی کچھ مدت تک نجاست نہ کھانے دیں اور دوسری غذا اس کو دیں کہ اس مدت کے بعد اسے نجاست کھانے والا نہ کہیں۔ اور احتیاط مستحب کی بنا پر نجاست کھانے والے اونٹ کو 40 دن، گائے کو 20 دن اور بھیڑ کو 10 دن، مرغابی کو 5 یا 7 دن اور پالتو مرغی کو 3 دن تک نجاست کھانے سے روکیں، اگرچہ اس مدت کے گزرنے سے پہلے ہی انہیں نجاست کھانے والا نہ کہا جائے۔ حیوان کے استبرا کی مدت میں ضروری نہیں ہے کہ غذا پاک ہو، بلکہ اگر متنجس یعنی کہ متنجس غذا یا نجاست انسان کے پخانے کے علاوہ مثلاً خون بھی دیں تو کافی ہے۔ 11 مسلمان کا غائب ہونا۔ اگر بدن، لباس یا دوسری چیزیں جیسے ظرف اور فرش جو بالغ مسلمان یا نابالغ ممیز جو طہارت اور نجاست کی تشخیص دیتا ہے کے اختیار میں ہے، نجس ہو جائے اور مسلمان غائب ہو جائے، مثلاً اس کا بدن نجس ہو اور گھر سے باہر جائے، چنانچہ انسان یہ معقول احتمال دے کہ اس نے اس چیز کو دھویا ہوگا تو وہ چیز پاک شمار ہوگی۔ اس بنا پر اگر انسان بعد میں اس مسلمان یا ان چیزوں سے جو سرایت کرنے والی طریق کے ساتھ اس مسلمان کے غائب ہونے کے بعد ملاقات کی ہے، سروکار رکھتا ہو تو وہ چیزیں پاک شمار ہوں گی، بلکہ یہ حکم اس نابالغ بچے کے بارے میں بھی جو ممیز نہیں ہے جاری ہوگا، کیونکہ اس بچے کے امور کی دیکھ بھال اس کے متولی سے مربوط ہے۔ تاریکی اور اندھا پن ہونا بھی غائب ہونے کے حکم میں آتا ہے۔ اس بنا پر اگر مسلمان کا بدن یا لباس نجس ہو جائے اور انسان اس کے تطہیر کو اندھا پن یا تاریکی کی وجہ سے نہ دیکھے، چنانچہ معقول احتمال دے کہ اس نے اس چیز کو دھویا ہے تو وہ چیز پاک ہونے کا حکم رکھتی ہے۔ 12 حیوان کے ذبح شرعی کے وقت معمول کے مطابق خون کا بہہ جانا۔ جس وقت حلال گوشت حیوان اونٹ کے علاوہ کو شریعت کے دستور کے مطابق ذبح کریں یا اونٹ کو شریعت کے مطابق نہر کریں اور معمول کے مطابق اس کا خون نکل جائے تو جو شخص اس کے بدن میں باقی بچا ہے پاک ہے، اور یہ حکم احتیاط واجب کی بنا پر حرام گوشت حیوان کے بارے میں جاری نہیں ہوگا۔ متنجس چیز کے پاک ثابت ہونے کے طریقے۔ متنجس چیزوں کو پاک ہونا چند طریقوں سے ثابت ہوتا ہے۔ ایک، اس چیز کے پاک ہونے کے بارے میں یقین یا اطمینان ہو۔ دوسرا، اس چیز کے پاک ہونے پر دو عادل مرد کا گواہی دینے کے ساتھ پاک ہونے کے سبب کو بھی بتائے، مثلاً وہ گواہی دے کہ پیشاب سے آلودہ لباس قلیل پانی سے 2 مرتبہ دھویا گیا ہے، اور ایک عادل مرد کا خبر دینا احتیاط واجب کی بنا پر کافی نہیں ہے، مگر یہ کہ
باعث اطمینان ہو۔ 3 کسی چیز کے پاک ہونے کے بارے میں اس شخص کا خبر دینا جس کے اختیار میں وہ چیز ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ شخص تہمت زدہ نہ ہو کہ نجس پاک کی رعایت نہیں کرتا۔ 4 مسلمان کا غائب ہونا۔ 5 مسلمان کے عمل کو صحت پر حمل کرنا۔ جس وقت کسی مسلمان نے نجس چیز کو پاک کرنے کے لیے پانی سے دھویا ہو، اگرچہ معلوم نہ ہو کہ پانی سے صحیح دھویا یا نہیں، تو وہ چیز پاک شمار ہوگی۔ مثال کے طور پر مسلمان لانڈری میں کپڑے کو دھین کے دھوئے اور کپڑا لینے کے بعد معلوم ہو کہ دھویا ہے، لیکن دھونے کی کیفیت اور شرعی طریقے سے صحیح دھویا ہے یا نہیں، اس کے بارے میں انسان مشکوک ہو تو وہ پاک سمجھا جائے گا۔ اگر کسی نے لباس دھونے کی ذمہ داری لی ہے اور کہے کہ اس کو پانی سے دھویا ہے، تو اس کی بات اس وقت قبول ہوگی جب اس سے قبل کے مسائل میں 5 مقامات میں سے کوئی ایک شامل کرتا ہو۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔